بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ مومنین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج 7 سپتمبر یوم ختم نبوت۔ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن ملک پاکستان میں سرکاری طور پر رسالت مآب کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو دین اسلام سے خارج قرار دیا گیا، اور وہ جو اسلام کے لبادے میں ایک کفریہ نعرہ بلند کر رہے تھے، اس کو ہمیشہ کے لیے اسلام سے جدا کیا گیا۔ یہ بہت بڑی ایک تحریک تھی جس میں ہر مسلک کے علماء نے اپنا کردار ادا کیا، اور اسی تحریک کو تحریک ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج 7 سپتمبر آج ہی کا دن تھا، اور بہت سے لوگ آج کے دن کو اپنے اکابرین کے حوالے سے منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی یہ تاریخ یا دن آتا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کے بہت سے مجاہدین میدان عمل میں کود آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کارنامہ ہمارے بزرگوں نے سر انجام دیا تھا۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یقیناً یہ صرف اور صرف کسی ایک مسلک یا کسی ایک مکتب کا نہیں، یہ رسالت مآب کی عزت کا سوال تھا، رسالت مآب کی تقدس کا سوال تھا۔ تو اس میں تمام مسالک کے اکابرین نے، تمام مسالک کے علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن جہاں تمام مسالک کے علماء نے اپنا کردار ادا کیا، تو وہاں ان شیعہ نے اہل بیت کو، جن کو مدت سے مسلمانوں کے نام نہاد لوگ، میں انہیں علماء تو نہیں کہہ سکتا، نام نہاد اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے شیعوں کو اسلام سے خارج اور شیعہ کافر کے نعرے بلند کیے تھے۔ انہیں آج کے دن یاد آنا چاہیے کہ آج کا دن اس تحریک میں مرکزی کردار کس کا تھا، جس دن قادیانیوں کو شرعی طور پر، آئینی طور پر کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ الحمدللہ اس تمام تحریک میں جو مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اور اب تاریخ سے جا کے ضرور پوچھئے گا کہ ان کا تعلق کس مسلک کے ساتھ تھا۔ عالمی تحریک ختم نبوت کے نائب صدر سید مظفر علی شمسی تھے، جو کہ محب اہل بیت تھے اور مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ ادارہ ختم نبوت کی طرف سے جو معاون ہوئے، جنہوں نے عدالت میں اپنے دلائل دیے قانونی طور پر دلائل دینے والے خاقان بابر جو تھے ایڈوکیٹ، وہ مسلکاً شیعہ تھے۔ پاکستان میں شیعوں کی نمائندگی کرنے والے ایک بہت عظیم اسکالر، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل، جنہوں نے اس تحریک میں مرکزی کردار ادا کیا، اور انہی کا لکھا ہوا مسودہ جب پڑھا گیا اسمبلی میں، تو مرزیت اور قادیانیت کے پاس سوائے فرار کے کوئی رستہ نہیں تھا۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے اس تحریک کے لیے صرف آج ہی کے دن نہیں، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے اپنی پوری زندگی میں تحریک ختم نبوت میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا۔ مبلغ اعظم کو ربوہ کے مقام پر جب مناظرے کا چیلنج قادیانیوں کو مولوی نذیر احمد نے دیا، تو آپ نے وہاں جا کے ان کے مرکز میں صداقت مذہب شیعہ اور ختم نبوت کے عنوان سے مناظرہ کیا، اور وہ مناظرہ ان کے 15 روزہ اخبار صداقت میں شائع کیا گیا۔ پھر مولانا محمد اسماعیل نے دوسرا مناظرہ 1981 میں قادیانی مربی مولوی احمد علی شاہ سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ مندراوالا میں ہوا، اور اس مناظرے کو ان کی کتاب فتوحات شیعہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا۔ احمد علی شاہ قادیانی سے جب یہ مناظرہ ہوا تو اس مناظرے میں احباب اور افراد سامنے بیٹھے تھے۔ جب مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے قادیانی مربی کو اپنے دلائل براہین کے ساتھ اس طرح شکست دی کہ سوائے شرمندگی کے اس کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے
اپنی بہت سے مقالے اپنی اخبار جو وہ شائع کیا کرتے تھے صداقت میں، اس میں برہان ہدایت کے عنوان کے ساتھ لکھے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل پوری زندگی جہاں مولا امیر المومنین کی خلافت کا دفاع، جناب سیدہ کے حق کا دفاع کرتے رہے، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے رہے۔ یہ مرکزی کردار مولانا محمد اسماعیل نے ادا کیا جب اس وقت کا مرزیوں کا پیشوا مرزا ناصر اس دور کے نیشنل اخبارات میں مناظرے کے چیلنج شائع کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں کہ آپ مناظرہ کریں۔ تو پورے ملک پاکستان میں اس وقت ایک خاموشی کی فضا تھی۔ اس وقت کا بہت بڑا نام آغا شورش کاشمیری، انہوں نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کو ایک خط لکھا کہ میرے پاس تمام مسالک کے علماء، تمام مسالک کے اکابرین آ کے بیٹھے ہیں، اور مرزا ناصر جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ یہ مناظرے کا چیلنج وہ آپ احباب کو کر رہا ہے، جس دن اس نے مومنین کو کیا اس دن مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت آغا شورش کاشمیری نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے جواب کے بعد کہا کہ مولانا اسماعیل، ہم تمام مسلمان بھائی ہیں۔ مولانا اسماعیل نے کہا کہ یہ بات ان لوگوں سے بھی کہیے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور مناظرے کے لیے مجھے بلوا رہے ہیں، انہیں بتائیں کہ کیا اسلام میں کسی کافر سے حمایت لینے کی گنجائش ہے؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے کہا کہ یہ سوال جو ہے یہ میرے سردار کے سردار کی سرداری کا ہے، یعنی کہ یہ مسئلہ میرے مولا علی کے مولا کا ہے، یہ مسئلہ سیدہ کے بابا کا ہے، یہ مسئلہ حسنین کے نانا کا ہے۔ تو اس مسئلے کے لیے اسماعیل آنکھوں کے بل چل کے آئے گا، لیکن ایک تحریری دعوت نامہ جو ہے وہ آپ کی جانب سے مجھے موصول ہونا چاہیے۔ تحریری دعوت نامہ موصول ہوا تو قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے جب مناظرے کا چیلنج قبول کیا، تو اس وقت مولانا اسماعیل نے جب یہ مناظرے کا چیلنج قبول کرنے کا اعلان اخبارات میں شائع ہوا، تو اس وقت کے مرزا ناصر نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے رابطہ کر کے کہا کہ میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو کیا تھا، مومنین کو نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ کے سامنے میں کوئی بھی دلیل نہیں لا سکتا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ضعیف روایت آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ رسول نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ جب آپ مولا امیر المومنین جیسی ہستی کو بھی نبوت کے دائرے میں نہیں لاتے، تو میں کون سی شخصیت ہو جس کا تقابل علی سے کر کے اسے نبوت کے دائرے میں لے کے آؤں گا؟ آج 7 سپتمبر ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان یوم ختم نبوت منائیں گے، اور آج ختم نبوت کی تحریک کے بہت سے دعوے دار ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت میں ہم نے کردار ادا کیا، ہم نے کردار ادا کیا۔ میں ان تمام احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن تجدید عہد کرتے ہوئے مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب ہم ختم نبوت کی بات کریں گے تو ختم نبوت کی بات میں ہمیں اعلان کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اعلان یہ کرنا پڑے گا کہ رسول خاتم النبیین ہے، رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے پچھلی حکومت نے خاتم النبیین کا لفظ بھی جو ہے وہ نصاب کی کتابوں میں درج کروایا کہ رسول خاتم النبیین ہے، خاتمہ ہے ان کی نبوت کا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسلم میں، مشکات میں، ترمذی میں بہت سی روایات موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب رسول نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کر دیا تھا تو کبھی بھی نبی ایک اعلان کی رد میں دوسرا اعلان نہیں کر سکتے۔ جب کہہ دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو رسول نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار ہوتا تو فلاں ہوتا۔ مولا امیر المومنین کے بارے میں رسالت مآب نے تمام انبیاء کی صفات کا مظہر مولا امیر المومنین کو ایک معتبر حدیث ہے جس کو صحیح اسناد کے ساتھ درج کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، تمام انبیاء کی صفات کو اگر کسی جگہ پہ دیکھنا ہو تو تم علی کو دیکھ لینا۔ لیکن اتنے انبیاء کی صفات کا مظہر ہونے کے باوجود مولا امیر المومنین نے ساری زندگی یہ دعویٰ نہیں کیا، رسالت مآب نے یہ اعلان نہیں کیا، ولایت کا اعلان ہوا، امامت کا اعلان ہوا، مولائیت کا اعلان ہوا۔ تو اب صاحبان، ہمیشہ اس گھر میں چوری ہوتی ہے جس گھر کا دروازہ کھلا ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ہمارے پاس
رسالت کے بعد کھلا نہیں ہے. ہم نے علی ولی اللہ کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ نبوت کے دروازے پہ ولایت علی کا تالا ہے. اب اگر کوئی اس دروازے کو کھولنا چاہے گا اور نبوت کے گھر سے کچھ چوری کرنا چاہے گا تو اس کو سامنے علی کی ولایت کا تالا نظر آئے گا، اور جب وہ علی کی ولایت کو دیکھ لے گا تو وہ کبھی جب علی کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو وہ علی کے مولا کی برابری کا دعویٰ کیسے کرے گا. لہٰذا آج ختم نبوت کا دن ہے، تو آج ختم نبوت کا دن منانے والوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اپنی کتابوں سے ان روایات پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی جہاں آپ نے شخصیات کے قد کو بڑھانے کے لیے نبوت کے قد کو نیچا کیا، جہاں آپ نے اپنی من مرضی کے لوگوں کو ان کے لیے اسناد لکھنے کے لیے، ان کے اوصاف لکھنے کے لیے، ان کی فضائل لکھنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پہ اپنے قلم کی چھری کو چلا دیا. تو آئیے، اگر ہم نبوت کے ساتھ مخلص ہیں تو ہمیں ان تمام جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. لیکن جتنے بھی دعویٰ دار نبوت تھے، جتنے بھی کاذب تھے، جتنے بھی جھوٹے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. ان میں سے کسی ایک نے بھی، کوئی ایک بھی شیعہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعت کے ہاں ختم نبوت کا دعویٰ بڑا مضبوط ہے. ہمارے پاس دلائل بڑے مضبوط ہیں. ہم بعد از رسول آئمہ کی امامت کے قائل ہیں، مولا امیر المومنین کی ولایت کے قائل ہیں. وہ علی جسے نفس رسول کہا گیا، وہ علی جسے رسول نے اپنا بھائی کہا تھا، وہ علی جسے رسول نے یہ کہا تھا کہ اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. اتنی احادیث جو اہل سنت کی کتابوں میں درج ہیں، اتنی احادیث کا مرکز و منبع ہونے کے باوجود آج تک کسی شیعہ نے امیر المومنین کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو لہٰذا آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا، امیر المومنین کی امامت کا اعلان کرنا پڑے گا. آج کے دن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی قوم کا سرمایہ وکیل جناب سیدہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات اور کاوشیں آج قوم بھول تو گئی ہے، لیکن آج کے دن ہمیں قبلہ مبلغ اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہی وہ تحریک ختم نبوت کا مرکزی ہیرو تھا جس نے دلائل اور اپنی گفتگو کو اس انداز کے ساتھ کیا کہ مرزیت کے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی رستہ نہیں رہا. جب قبلہ مبلغ اعظم بول رہے تھے تو اس وقت کے علماء چیخ چیخ کے مبلغ اعظم کے مرحبا مرحبا کی صدائیں دے رہے تھے. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل ایک سانس میں دلائل ایسے دے رہے تھے کہ سامنے بیٹھے ہوئے قادیانیوں کے وفد سے جب مولانا اسماعیل نے کہا کہ تم تو علم مناظرہ کی شرائط کو نہیں جانتے، تم تو مناظرہ کے قوانین کو نہیں جانتے. قبلہ مبلغ اعظم عربی عبارت کی درستگیاں کروا رہے تھے. قبلہ مبلغ اعظم ان کی سامنے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ختم نبوت کے ایسے دلائل کے پہاڑ کھڑے کر رہے تھے جن کے سامنے قادیانی ایک رائی کا دانہ بن کے رہ گئے تھے. اور اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے دندان شکن دلائل کے بعد قادیانیوں کے پاس سوائے فرار کے کوئی رستہ نہیں، اور ان کو آئینی طور پہ کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. ہم سلام پیش کرتے ہیں قبلہ مبلغ اعظم کو، کیونکہ وہ قومیں ہمیشہ مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کرتی ہیں. ہمارے لاکھوں سلام ہوں قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل میں. خدا ان کی قبر کو ہمیشہ منور فرمائے، اور یقیناً منور ہے. اور خداوند متعال ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق سوچنے، حق بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے. السلام علیکم یا علی علیہ السلام.